صحیح بخاری پہلا جلد حدیث نمبر 497۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و اولادہ و جارہ، انسان کی آزمائش اس کا مال، اس کا اولاد، اس کی اہل اور اس کے محلے والوں میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تحقیق اس میں آزمائش ہے۔ ایک طرف مال کی چاہت ہے، دوسرے طرف اللہ ہے۔ ایک طرف اولاد کی چاہت ہے، ایک طرف اپنے اہل کی چاہت ہے، اپنے چاہنے والوں کی چاہت ہے، دوسرے طرف اللہ کی چاہت ہے۔ یہ اللہ کے بیچ میں آتے ہیں تو ان کا کفارہ کیا ہے؟ تکفر الصلاۃ، اس کا کفارہ یعنی اس کا ضد ان کو ہٹانے کے لیے توجہ دینا ہے۔ پہلے تو صلاۃ و صدقہ، صدقہ اللہ کے نام پر مال کو اڑانا، خرچ کرنا، کیونکہ اس کی محبت جو ہے نا وہ ان سے نکل جائے، اور اہل کی، اولاد کی محبت، مسجد میں آنا جانا، مسجد میں ٹائم لگانا، اور دوسرا امر ونہا یعنی اللہ کی باتوں کے طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ جو ہے کفارہ ہے ان چیزوں کا۔ اگر تیرے اندر میں ان چیزوں کی محبت ہے، مال سے، اولاد سے، محلے والوں سے، رشتہ داروں سے، ان سے محبت ہے تو کیا کرو؟ مسجد کے طرف دل لگاؤ اور روزے رکھو اور مال کو اللہ کے نام پر لٹاؤ اور اللہ کا بیٹھ کر ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو اور اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاؤ، ان کو برائی سے روکو، ان کو نیکی کی طرف بلاؤ۔ جب تم یہ کام کرو گے تو تیرے اندر میں اللہ کی محبت آ جائے گی، کیونکہ تیرا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوگا۔ تم لوگوں کے پاس اس لیے جاؤ گے تو ان کو یا تو برائی سے روکیں، یا تو اللہ کا حکم سنائیں، یا تو نیکی کا حکم سنائیں، یا تو اچھائی کا حکم سنائیں، یا جو برائی میں مبتلا ہے ان سے ان کو دور کریں۔ تو تمہاری محبت جب اللہ کی طرف بڑھتی جائے گی تو تمہارا یہ کفارہ بن جائے گا۔ جو تمہاری چاہت مال اولاد میں ہے وہ نکل کر تیری محبت اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تیری مال سے محبت ہوگی، پھر تمہاری ذاتیات سے نکل کر وہ محبت اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ اولاد سے محبت ہوگی لیکن وہ ذاتیات سے نکل اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تیری محلے والوں سے محبت ہوگی لیکن اللہ کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ محلے والوں کا خیال کرو، محلے والوں سے اچھی طرح سے پیش آؤ، محلے والوں کی کوئی برائی نہیں کرو۔ اگر محلے والا بھوک پر بیٹھا ہے اور تم کھا رہے ہو تو تم بڑے گنہگار ہو، تم نے محلے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ کے لیے آ جائے گی۔ دولت سے محبت ایسی آئے گی کہ مال اللہ کے نام پر لٹائے گا، جو مال ہوگا وہ اللہ کے رضا کے لیے لٹائے گا۔ یہ یعنی دولت سے بھی محبت آئے گی تو اللہ سے آئے گی۔ اولاد سے محبت آئے گی کہ اللہ سے آپ کے لیے آئے گی کہ اولاد سنور جائے، اولاد ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اس کی اندر میں چاہت ہوگی، اور اللہ کو رضا کے لیے وہ خالص اللہ کا بندہ بن جائے گا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ہر چیز لٹا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے وپار کیا ہے جنت کا ان بندوں سے کہ جس کی مال بھی لے لی، جس کی جان بھی لے لی، جس کا ہر چیز لے لیا، بدلے جنت کے جنت اس کو دے دی۔ جو میرے بندے ہیں نہ مال کا خیال کرتے ہیں، نہ اولاد کا خیال کرتے ہیں، نہ گھر کا خیال کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کے اندر میں محبت ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب ہم
اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت والا بنائے گا، تو آخرت میں بھی ہماری عزت ہو جائے گی۔